اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ واصحابہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اور جو کلمہ پڑھا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا یعنی آج کا مسلمان کا ایک حلف نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کے لوازمات ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک ہم پر لازم ہے، لازم و مظلوم ہے، اور اس کے بعد سرکار کی سیرت پاک، اس کے بعد سرکار کے اقوال زرعی، اس کے بعد جو سرکار کے فرمانات ہیں ان پر عمل داری ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانات کی فرما برداری ہم پر فرض ہے۔ پھر 30 سالہ دور خلافت خلفائے راشدین کا، ان کی پیروی کرنا بھی ہم پر فرض ہے، لیکن ہم اپنے اس حلف نامے کی کہاں تک عملداری کر رہے ہیں؟ یہ تو مسلمان ہونے کا حلف نامہ ہے۔ جو لوگ اپنے عہدوں کا حلف لینے کے بعد اپنے حلف نامے کی پاسداری نہیں کرتے، ان کا کل کیا حشر ہوگا وہ تو کل لگ پتہ جائے گا نا۔ لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی المنافقین۔ اور ایک جگہ بہت ہی غصے میں جلالیت میں فرمایا کہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس۔ کن لوگوں کے لیے؟ گمراہ لوگوں کے لیے ہے نا، جو تو مالک کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ظلم زیادتی نا انصافی نہیں کرتے، منافقت نہیں کرتے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ پھر اور بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ہمیں برائیوں سے منع فرمایا۔ ہم جو بھی برائیوں کی طرف نہیں جاتا، قرآن پاک پر مکمل عمل داری کرتا ہے، سرکار کے اقوال پر، سیرت پاک پر، سرکار کی حدیث پاکوں پر مکمل عمل داری کرتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے نا الراشی والمرتشی کلہم فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا سب جہنم میں جائیں گے، کلہم فی النار۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا، جس نے بھی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ دائرہ اسلام سے نکال دیا نا ملاوٹ کرنے والوں کو۔ اور آج ہمیں کیا کچھ ملاوٹ شدہ کھانا پڑ رہا ہے، اور جو ملاوٹ کر رہے ہیں وہ تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو گئے۔ جو رشوت لے رہے ہیں، دے رہے ہیں اپنے جائز ناجائز کاموں کے لیے، ان کے لیے بھی تو یہی ہے نا کلہم فی النار۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے رشوت دے کے جہنم کی آگ کو واجب کر رہے ہیں، ملاوٹ کر کے دائرہ اسلام سے فارغ ہو رہے ہیں۔ ملاوٹ ہے کیا؟ یہ بھی تو ملاوٹ ہے نا کہ میں اپنے پیشے میں کوئی بھی ہو، ہر پیشے میں رشوت چلتی ہے، ہر پیشے میں ملاوٹ اور رشوت میں اتنا فرق نہیں۔ اچھی چیز میں بری چیز کی ملاوٹ، بری چیز میں اچھی چیز کی ملاوٹ، اچھے پیسوں کے لیے ہم تو 2 ٹکوں کی خاطر، آج کا مسلمان چند ٹکوں کی خاطر ضمیر بیچنے والوں میں سے ہے۔ سب کی بات نہیں ہو رہی،
اکثریت میں ایسا ہی ہے، چند ٹکوں کی خاطر، اور وہ چند ٹکے خواہ چند روپوں کی صورت میں ہو و اربوں ڈالر کی صورت میں ہو، حرام حرام ہی ہوتا ہے اور حلال حلال ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ کفار کو چھوڑ دیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پاک ذات نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر بھی مالک نے لعنت بھیجی۔ لیکن جھوٹوں پر جب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کاروبار میں جھوٹ بولیں گے حرام کمانے کے لیے، تو ہم لعنتیں سمیٹیں گے۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے بول کر ہم سارا دن جھوٹ بولتے رہیں، وہ سچ ثابت نہیں ہو سکتا۔ آج ہم سچ نہیں بول سکتے، سچ سن نہیں سکتے، تو کل ہم یوم المحشر کو ہم کیسے سچ کا موازنہ کریں گے، سامنا کریں گے؟ وہاں تو مکمل سچ ہوگا، کیونکہ شاعر نے بھی کہا ہے کہ سچائی چھپ نہیں سکتی کبھی بھی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی بھی کاغذ کے پھولوں سے۔ انسان کی زندگی ہے کیا؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چند لمحوں کا سفر ہے، چند لمحوں کا۔ آتے وقت اذان ہوئی، جاتے وقت نماز، اتنے قلیل عرصے میں آئے اور چلے بھی گئے، چند لمحے۔ ان چند لمحوں میں ہم نے یوم العمل بھی ہے ہمارا، ہم کیا عمل کر رہے ہیں، برائیوں میں یا اچھائیوں میں؟ اگر برائیوں میں کر رہے ہیں تو خدا کی قسم کل ہمارے ساتھ، کل جب ہم اللہ تعالیٰ کی کچہری میں پیش ہوں گے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، یہ تو کل ہمیں لگ پتہ جائے گا۔ لیکن آج یہ جو عذاب الہی، کہیں بگولے آ رہے ہیں، کہیں طوفان آ رہے ہیں، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں طوفانی، کتنی دنیا مر رہی ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب ہمارے برے اعمالات کی سزا ہے مالک الملک کی طرف سے۔ جب ہم ریڈ لائنز عبور کر جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے ریڈ لائنز عبور کر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا کل، یہ تو کل ہمیں لگ پتہ جائے گا۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو کچھ مسلموں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہماری ہی کمزوریاں ہیں۔ 50,000 سے زائد 9-10 ماہ میں ناجائز قتل و غارت صرف اور صرف فلسطین میں، کیوں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے تو بڑے پیار سے فرمایا ہے، ایک ناجائز قتل انسان کا گویا پوری انسانیتی کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیتی کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، کیا انسان کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمان، اے انسان، میں تجھے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، وہی کہہ رہا ہوں جو مالک الملک نے قرآن پاک میں ادا کیا ہے۔ اور پھر جب ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر، ظلم زیادتی کر کے رزق کمائیں گے، وہ بھی لعنت اللہ علی الظالمین۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے منافقت کریں گے تو مالک نے کیا فرمایا ہے، لعنت اللہ علی المنافقین۔ کیا یہی ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر مسلمان کے گھر ہم تو وہ کیا کہتے ہیں، مائی فادر از ڈاکٹر، مائی گرینڈ فادر از ڈاکٹر، آئی ایم ڈاکٹر۔ ایسا ہی ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرا باپ بھی مسلمان ہے، میرا دادا بھی مسلمان ہے، لیکن ہم نام نہاد، اصل مسلمان کون ہے؟ اصل مسلمان وہ ہیں جو آج قرآن، سنت، احادیث، خلفائے راشدین کے دور کو مکمل طور پر
अच्छाइयों में फॉलो करता है, गैर मुस्लिम पढ़कर मुसलमान होता है, वो भी अच्छा मुसलमान है। और हम में जो उन पर मुकम्मल तौर पर अमलदारी करता है वो भी अच्छा मुसलमान है। ये उन्हीं अच्छे मुसलमानों का सदका है कि हम आज तक अज़ाब इलाहियों से बच रहे हैं। अगर खुदा की कसम जो कुछ पिछली कौमों के साथ मालिकुल मुल्क ने हशर किया है, कुरान पाक में तो चंद कौमों के अज़कार हैं ना, अगर उनको हम फॉलो कर लें कि उनके साथ क्या क्या बर्ताव किया मालिक ने, हमारे साथ भी हो सकता था। लेकिन ये रहमतल लिल आलमीन की आजियों का सिला है। उनको जब भी तन्हाई मिलती थी वो रोते थे, या रब्बी उम्मती, किस उम्मत के लिए? इस नाम नेहाद उम्मत के लिए वो रोते थे। उनके वो आंसू काम करके और हमें माफ़ी नामा मिल गया। लेकिन खुदा की कसम, जब हम रिश्वत भी ले देंगे, मिलावट भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे रिज़्क़ कमाने के लिए, जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी भी करेंगे रिज़्क़ कमाने के लिए, मुनाफ़िक़त भी करेंगे, तो कल हमें शफ़ाअत कभी भी नहीं मिल सकेगी। क्योंकि ये फरमान है अल्लाह ताला की पाक ज़ात का भी और रहमतल लिल आलमीन की पाक ज़ात का भी। उनके जो फरमानात हैं, जिन बुराइयों से वो हमें रोक रहे हैं, जब हम उन बुराइयों से बच कर गुजरेंगे तो हमारे पास जब अमलियात कम, अमल हम अच्छे करेंगे लेकिन दुनियादारी में गुनाह भी हो जाते हैं, तो फिर शफाअत मिल सकती है, रियाती नंबर मिल सकते हैं। लेकिन जब हम मुकम्मल तौर पर गुमराह हो चुके हैं तो मालिकुल मुल्क का तो फरमान है, झूठे और गुमराह लोग, कुरान पाक के अल्फाज हैं ये, उसके मानी है कि झूठे और गुमराह लोग अल्लाह ताला की पाक ज़ात फरमाते हैं कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। तो क्या हम अपने लिए आज जहन्नमी का ईंधन बनने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, ये दुनिया है क्या? ये एक बहुत बड़ा तमाशा है, बहुत बड़ा। मालिकुल मुल्क ने तो कह दिया, फरमाते हैं कि मैंने तो ये तमाशा लगा रखा है। मैं देखता हूँ कि मेरी बनाई हुई मखलूक मिट्टी से पैदा करके लुत्फ़े से पैदा किया है इंसान को, एक गंदे कतरे से। वो क्या करता है, जब जवान होता है तो उसमें मैं आ जाती है। मैं क्या है? मैं तकब्बर नहीं कर सकता, उसकी ज़ात पर भरोसा करना होगा। मैं तो सांस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से ले रहा हूँ। हम हैं क्या? हम आज का इंसान, ख़ासकर इंसान और मुसलमान है क्या? चंद लम्हों के सफ़र में इतना गलीज़ हो जाएगा, इतना। मैं आपके साथ हूँ, मैं भी इन्हीं माशरों का हिस्सा हूँ, मैं भी हर दम माफ़ियों का तलबगार हूँ मालिकुल मुल्क से। और अगर आज हमने अपना अपना किबला दुरुस्त ना किया, अपना अपना किबला, यानी मुसलमान अब कुरान पर अमलदारी मुकम्मल तौर पर, सरकार के अहकामात पर, खुलफाए राशिदीन के दौर पर मुकम्मल अमलदारी जब तक हम नहीं करेंगे, कल की राहतें हम नहीं समेट सकेंगे। कल हम जहन्नम का ईंधन नहीं बनेंगे जब हम इब्लीस के रास्तों पर चलेंगे। मैं तो सिर्फ मालिकुल मुल्क से दुआ कर सकता हूँ कि यह मालिकुल मुल्क हमारी गुमराहियों, हमें इन गुमराहियों से निकालने के लिए कोई बहुत अच्छे असबाब बना दें, ताकि हम कल के लिए अच्छी राहतें समेट सकें और कल हमें जन्नत के दरवाज़े में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाए। और हमें जो फ़िरौन नमरूद शद्दाद की तरह इस्लाह के काबिल ही नहीं, इस्लाह के, उनका हशर कल क़यामत तक पिछली कौमों से भी बदतर, कल क़यामत तक आने वाली नस्लों की इबरत के लिए
عبرت کے لیے، تاکہ وہ کیونکہ ہم اب زندہ اور تازہ مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اتنے بزدل ہیں کہ آج اگر ایک اچھی زندہ اور تازہ مثال ہمارے سامنے آ جائے ہم سب سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن چند لمحوں کے بعد ہمارا پھر وہی حشر ہوگا، وہی تو وتیرہ ہوگا جو ہم پہلے برائیوں میں تھے. لیکن ہمیں مکمل طور پر ان گمراہیوں سے نکلنے کے لیے آپ بہت اچھے وسائل بنائیں، کیونکہ اب کسی نبی یا رسول کی آمد کا سلسلہ نہیں ہے. اولیاء اللہ کی باتیں بھی ہم نہیں سنتے، اور آج بھی اولیاء اللہ بھی ہمیں ورلے ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں جن کے اندر انسانیتی ہے، آل رسول میں سے ہوں یا آل بیت میں سے ہوں یا عام انسانوں میں سے ہوں. وہ تو جس نے آپ کی تابعداری کر لی اس کو تو آپ نوازتے ہیں نا، دنیا میں بھی آخرت میں ان کا صلہ تو بہت اچھا ہے نا، دنیا میں بھی آپ ان کو نوازتے ہیں. اور ہم میں جو آج کل قیامت تک اصلاح کے قابل نہیں، ان کو عبرت کا نشان بناتے چلے جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں ان عبرت کے نشانوں سے عبرت حاصل کریں اور ہم باادب ہو جائیں. آمین. اللہم ربنا آمین.